میرے پیارے دوستو، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ تھا، نوجوان، اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور اسے شوق ہوا دین پڑھنے کا۔ تو اس کے پڑوس والے لوگوں نے کہا کہ اگر تو مدرسے داخلہ لے گا تو کمائے گا کیسے، کھائے گا کیسے، رہے گا کیسے؟ تو اس نے اللہ رب العالمین پر یقین توکل رکھ کر مدرسے میں سبق لینے لگا، دین کو پڑھنے لگا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس نے جنگل میں جا کر ایک جھونپڑی بنائی، تو کچھ ہی دنوں میں وہ جھونپڑی ایک کچے کمرے کے شکل میں اس نے بنا لیا۔ تو اسی طرح اس نے مسلسل دن کو سارا دن مدرسے میں سبق لیتا تھا، درس نظامی کا، اور رات آ کر اس جنگل میں اپنے کچے کمرے میں رہتا تھا۔ یوں ہی وہ جاری و ساری اپنا پڑھائی کرنے لگا۔ اچانک وہاں کا بادشاہ تھا وقت کا، اس کی بیٹی تھی، اس بیٹی نے سیر سراٹے کے لیے جنگل کی طرف نکلی اپنے سہیلیوں کے ساتھ، باڈی گارڈوں کے ساتھ۔ تو رات ہو گئی، وہ راستہ بھول گئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، کتاب میں آتا ہے کہ جو باڈی گارڈ تھے وہ کسی اور راستے سے چلے گئے، سہیلیاں کسی اور راستے سے چلی گئی، اور وہ نہتی لڑکی بادشاہ کی بیٹی راستہ بھول گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اب رات بھی ہونے لگی، دیکھتی ہے کہ ایک کچا کمرہ ہے۔ اس نے ڈر کے مارے اس کمرے کے طرف رخ کرنے لگی، وہاں اندر چلی گئی، دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، ایک نوجوان ہے جو کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت رومی لکھتے ہیں کہ اس لڑکی نے یعنی بادشاہ کی بیٹی نے رو کے اس نوجوان کو کہا کہ باہر رات ہے، میں راستہ بھول گئی ہوں، مجھے یہاں رہنے دو۔ تو عزیزان محترم، اس نوجوان نے کہا بلا شک رہو، دروازہ بند کرنا پڑتا ہے۔ اس نوجوان نے دروازہ بند کیا اور یوں ہی وہ چراغ جل رہا تھا، اپنے سبق یاد کرنے لگا۔ سبق یاد کرتے کرتے شیطان نے وسوسہ کیا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہوں تو تیسرا شیطان آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس نوجوان کے دل میں وسوسہ آتا کہ نوجوان لڑکی ہے، حسین و جمیل ہے، اس کے ساتھ برائی کرو۔ پھر وہ یوں ہی اس کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین یاد آ جاتا تھا۔ تو وہ جو چراغ جل رہا تھا تو اس ٹائم اپنے انگلی اس چراغ پر رکھتا تھا اور اس اپنے دل میں کہتا تھا کہ اگر تو جہنم کا آگ سہ سکے گا، پہلے تو دنیا کا آگ تو سہ لو۔ پھر وہ اپنے آپ کو منانے کے لیے اس چراغ پر اپنے انگلی رکھتا، انگلی کو آگ لگتی، پھر وہ یوں ہاتھ پیچھے لے رکھتا۔ اسی طرح کچھ ہی دیر بعد پھر اس کو شیطان وسوسے ڈالتا، یہ لڑکی آئی خود ہے، رات ہے، کوئی نہیں ہے، برائی کر لو۔ پھر سے وہ اپنا ہاتھ چراغ کے اوپر رکھتا۔ اسی طرح مسلسل 2 3 4 مرتبہ ایسے اس نوجوان نے کیا، اس نے اپنا ہاتھ جلا دیا۔ جیسے ہی دن ہوا تو اس نوجوان نے اپنے میرے پیارے دوستو اپنے کمرے سے اس لڑکی کو باہر کیا، کہا کہ چلی جا میرے کمرے سے۔ تو وہ لڑکی باہر نکلی تو بادشاہ بھی ڈھونڈنے لگا اپنے بچی کو، آ کر اپنے بچی سے ملا، کہا کہ بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ وہ کہنے لگی بابا جان میں راستہ بھول گئی۔ تو پھر اس کمرے میں رہ گیا اس نوجوان کے ساتھ۔ بادشاہ کے اپنے ریت و رواج ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہا میں تو یقین کر لوں گا، میں دنیا والوں کو کیسے بتاؤں کہ میری بچی اس نوجوان کے ساتھ رہ گئی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اس نوجوان کو گرفتار کر لو۔ تو وہ بچی کہنے لگی بابا اس نے مجھے پناہ دی ہے، آپ اسے خامخواہ گرفتار کر رہے ہو۔ بادشاہوں کے اپنے ریت و رواج ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت مولانا رومی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اسے نوجوان کو گرفتار کیا، سزا کا دن مقرر ہو گیا۔ تو اس بادشاہ کی بیٹی نے اپنے ابا جان کو کہا کہ ابا جان بلا شک آپ اسے سزائے موت دو، مگر مجھے پردے میں اسے ایک سوال کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو جو مرضی ہو اس کے ساتھ کر لو۔
تو بیچ میں درمیان میں پردہ کیا گیا، تو وہ بچی اس بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ آ کر کہنے لگی کہ اے نوجوان، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس رات جب تو اپنا سبق یاد کر رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، تو ہر ایک 2-3 منٹ کے بعد اپنے انگلی اپنا ہاتھ اس چراغ کے آگ پر کیوں رکھتا تھا؟ تو وہ نوجوان رو کے کہنے لگا کہ ملکہ، جب میں اس ٹائم سبق یاد کر رہا تھا، میرے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ نوجوان لڑکی ہے، حسین و جمیل ہے، اس کے ساتھ برائی کر لو۔ پھر میں نے دل میں یہ ارادہ کیا، یہ چراغ جل رہا ہے، دنیا کی آگ ہے، پہلے اپنے اس آگ پر ہاتھ رکھ، اگر یہ آگ تو سہ گیا ہے تو تو جہنم کا آگ بھی سہ جائے گا، کیونکہ زانی کا جو سزا ہے جہنم کے آخری درجے میں ہے، اس کو گند پلایا جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے نفس کو جو ہے سمجھاتا رہا، اگر تو اس دنیا کے آگ کو سہ جائے گا پھر تو بلا شک یہ گناہ کر لے۔ اس لیے میرا ہاتھ جل گیا، اللہ نے میرا لاج رکھا اور میں ڈر گیا، میں نے تیرے ساتھ کوئی کچھ نہیں کیا۔ وہ بادشاہ چیخ مار کر اٹھا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خاطر اتنا کچھ کیا ہے، جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرے گا اس کا سزا جو ہے سزائے موت نہیں، تخت ہوتا ہے۔ آج کے بعد یہ بیٹی کے ساتھ میں اپنے تیرا نکاح بھی کرتا ہوں اور میرے بعد اس تخت و تاج کے مالک تو ہے۔ تو وہ نوجوان رو کر کہنے لگا، اے دنیا والو، جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرے گا رب اسے بے روزگار نہیں کرے گا، تخت و تاج عطا فرمائے گا۔